تو خود سب سے پہلے یہ کہ وہ فوج کی پروڈکٹ ہے عمران خان، جو کہ سبھی جانتے ہیں. لیکن عمران خان نے پھر عاصم سلیم باجوہ کو کلین چٹ کیوں دی؟ ان کو چاہیے تھا نا ان سے کہتے کہ جی رسیدیں کڈو، کہاں سے اتنے سارے پیزا فرنچائز بنا رہے ہو. لیکن انہوں نے کہا نہیں جی بالکل، انہوں نے جو ریزنز دیے وہ اس سے میں بالکل مطمئن ہوں. اور اس کی نیوز بھی چلی، ٹی وی چینلز پہ بھی دکھائی گئی، اور عمران خان نے خود ہی تو ایکسٹینشن دی تھی ان کو، آرمی چیف کو، باجوہ صاحب کو. اور اس کے بعد ان کے خلاف جس طرح کے ٹرینڈ چلائے گئے پی ٹی آئی کی طرف سے، یعنی عمران خان کہتے ہیں کہ جی میں اگر پرائم منسٹر ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، ایٹم بم مار دو پاکستان پہ. اس قسم کی باتیں بھی کی انہوں نے. لیکن انہوں نے کبھی فوج میں کرپشن کی بات نہیں کی. جو فوج کے لوگ جو کرپشن کر رہے ہیں، جو کارنر کے پلاٹ اٹھا رہے ہیں، باہر فلیٹس خرید رہے ہیں، یا اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، پیسہ لے کے جا رہے ہیں، اس کی بات نہیں کی کبھی عمران خان نے. عمران خان نے صرف کہا مجھے لے آؤ بس، پھر ٹھیک ہے. لیکن اور کسی نے بھی تو نہیں کی نا. میں آپ کو کس کی ہمت ہے؟ کس کی ہمت ہے؟ نہیں ہمت ہے یہ نہیں ہے، لیکن آپ سنگل آؤٹ عمران خان کو نہیں کر سکتی، کسی اور نے بھی نہیں کی، کوئی اور کرے گا بھی نہیں. لیکن کسی اور نے ٹرینڈ بھی نہیں چلا ہے، عمران خان جیسے ٹرینڈ بھی نہیں چلا ہے. کس قسم کے ٹرینڈ؟ جو انہوں نے چلائے ہیں آرمی چیف کے خلاف، جو انہوں نے آرمی کے خلاف ٹرینڈ چلائے ہیں ٹویٹر وغیرہ پہ، اس طرح کی ٹرینڈ لیکن یہ تو پھر وہی بات ہو جائے گی جو میں نے آپ کو پچھلے ہفتے کی تھی کہ آپ جیسے اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے اس بات پہ. نہیں، میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ہاں جہاں پہ غلطی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، وہاں ہم بالکل بولتے ہیں کہ غلط ہے، ان کو ٹھیک ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ تو دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے نا. اسٹیبلشمنٹ ہے جو ان سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ امریکہ میں نہیں ہے یا انڈیا میں نہیں ہے. یہ ایک بڑا غلط امپریشن آپ اور آپ جیسے لوگ لیتے ہیں کہ شاید ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اگر ہم پولیٹیشینس کو کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے اور ٹھیک ہونا چاہیے، تو ہم اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہتے ہیں کہ ان کو ٹھیک ہونا چاہیے. اور جو یہ لوگ کارنر کے پلاٹ اٹھاتے ہیں، جو یہ لوگ فنڈز اٹھاتے ہیں، جو کشمیر کے نام پہ چورن بیچتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، وہ سب نہیں ہونا چاہیے. ان کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. صرف پولیٹیشینز کی گردن پتلی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس پتہ ہے کہ اس کی وجہ میں آپ کو سمجھاؤں. چیک اینڈ بیلنس کیونکہ وہ جو اسٹرکچر ہوتا ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا، جس میں سویلین اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، سب کچھ ہے، ایکچولی وہ سب کار سرکار کے ملازم بنتے ہیں نا. وہ سرکار ریاست پاکستان کے ملازم ہیں. جو پولیٹیشین ہوتا ہے، جو عوام کا نمائندہ ہوتا ہے، جو الیکٹ ہو کے آتا ہے، اس کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا ایماندار رکھے کہ کل وہ کسی کی گردن پہ جب جا کے ہاتھ رکھے یا پاؤں رکھے یا پوچھے اس سے، تو اگلا والا جون سا اس کو اس کے اپنے کرتوت نہ دکھائے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی کہا اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں، اور میں اس نتیجے پہ مزید سے مزید میرا یقین گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ یہ سارا نظام ہے جون سا، اور سارے لوگ ہیں جون سے ان کو بدلنے کی ضرورت ہے. not a single one of them needs to can actually go forward اور کوئی اچھا کام کرے گا. لیکن یہ تو خیر ایک ضمنی بات ہوگی. تو پوائنٹ از بینگ کہ جب وہ خود صاف نہیں ہوں گے، جب وہ خود باکردار نہیں ہوں گے، جب وہ خود فائنینشلی ہم بات کریں، لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اینی تھنگ ایلس، تو پھر وہ کسی کی دوسرے کی فائنینشیل کرپشن کو پکڑ نہیں سکتے. And that is the important point. کیونکہ جب ظاہر ہے، اور آپ کو اچھی طرح سے پتا، آپ اسلام آباد میں رہتی ہیں، کہ اوپر کے لیول پہ پاکستان میں جو کرپشن ہے اس میں سب انوالوڈ ہوتے ہیں، سب کو پتا ہوتا ہے. خان صاحب کی گورنمنٹ میں کرپشن نہیں ہو رہی تھی، سب کو پتا تو کرپشن ہو رہی ہے، اور کہاں کہاں ہو رہی ہے، اور خان صاحب نے خود لوگوں کو کرپشن میں ہٹایا بھی اور نہ بھی ہٹایا، اور موو بھی کیا اور نہ بھی موو کیا. تو جب آپ ظاہر ہے اتنے سارے کمپرومائزز اور چیزیں کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، تو پھر آپ جو دوسرے لوگ ان کو اٹھا سکتے ہیں. لیکن سیاستدان چونکہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے چنو کیونکہ میں اچھا ہوں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں اچھا ہوں، میں یہ بہتر کام کروں گا، اور میں اس پہ عہد کرتا ہوں اور میں حلف اٹھاتا ہوں، تو پھر سیاستدان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. تب اس کے بعد پھر سیاستدان کو پورا حق ہے کہ وہ کسی کی بھی گردن کو پکڑے. لیکن انفارچونیٹلی تاریخی طور پہ پاکستان میں یہ ہوا نہیں. اب بات ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں، گوئنگ فارورڈ ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں. کیا کوئی ایسے توقع ہے کہ ہم اس کو کر سکیں؟ کیا کوئی ایسی توقع ہے کہ ہم چیزوں کو بہتر کر سکیں گے؟ کیسے وہ ریفارم کا سلسلہ ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں لوگ ہیں جو ان سے وہ فوکس نہ ہوں، صرف اپنی ذات پہ فوکس نہ ہوں. اگر خان صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، یا کوئی بھی ہے سیاستدان، تو اپنی ذات پہ فوکس نہ ہوں، کم سے کم تھوڑی سی عوام کی بھلائی کر دیں. لیکن اس وقت تو جو بھی نظر آتا ہے، جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سب ذاتیات کی سیاست ہے،
اور پاور گیم چل رہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت صرف اور صرف پاور گیم ہی چل رہی ہے، اور عمران خان نے ایک بار پھر اناؤنس کر دیا ہے کہ ٹیوزڈے سے لانگ مارچ پھر سے شروع ہو جائے گا. البتہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ خود جو ہیں وہ راول پنڈی سے جوائن کریں گے. اب اس کا مطلب ہے کہ جب تک راول پنڈی پہنچے گا تب ہی عمران خان جوائن کریں گے، اور اس کے لیے بھی انہوں نے 10 سے 15 ڈیز کا ٹائم دیا ہے جب تک پہنچ پائیں گے. اب لیکن دیکھتے ہیں. خان صاحب کو جی جو مطلب جو جس حالت میں وہ زخم ہوئے ہیں ان کو، اور وہ واقعی جو ان کے میں نے فریکچرز کی خود دیکھی ہیں پکچرز وغیرہ، وہ جو ہوا ہے اس صورت میں تو وہ ڈیفینیٹلی جوائن نہیں کر سکتے. بالکل جی، جس طرح سے پلسٹر چڑھے ہوئے ہیں خان صاحب کو تو وہ واقعی دیکھ کے کافی خوفناک چیز لگ رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ سوری لیکن دیکھیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ٹی بی آئی کی ہڈی ہوتی ہے نا، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس میڈیکلی، ٹی بی آئی کی ہڈی اسکن کے بالکل نیچے ہوتی ہے، بالکل ساتھ، اور سب سے کامن زخمی ہونے والی ہڈی ہوتی ہے ٹی بی آئی کی. اس کی پروٹیکشن کوئی نہیں ہوتی. لیکن اس میں طرح طرح کی باتیں کی جا رہی، اس لیے مجھے ہنسی آ گئی اس وقت کچھ یاد کر کے کہ وہ جس طرح کی باتیں وہ نہیں ہے خان صاحب کے بارے میں. بٹ آئی وش کہ وہ خیریت سے رہیں. کسی نے پوچھا کہ دیکھیں ہمیں اس موضوع پہ نہیں جاتے کیونکہ آج میں نے آپ کے دوست میجر گورو کی وہ دیکھی ہے ویڈیو، اور مجھے حیرت ہوئی کیونکہ ماشاءاللہ اچھے سمجھدار انسان ہے، لیکن ان کی ویڈیو دیکھ کے مجھے بہت ہنسی آئی کیونکہ وہ بالکل ہی بچگانہ باتیں کر رہے تھے، کس نے حملہ کیا اس کی جو انالیسس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور جو بیچ میں وہ مزدار کامنٹس دیتے ہیں نا پاکستان کے بارے میں، جس سے ان کا ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں کیوں اتنی چڑ ہے پاکستان سے. خیر اینی وے، تو ہمیں نہیں پتا کہ کس نے کیا کروایا، کیونکہ الٹیمیٹلی کتنے سارے پلیئرز ہیں، لیکن لیٹس سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ کسی سے کوئی بعید نہیں ہے پاکستان میں کچھ بھی کرنا، اس میں آپ سب کو شامل کریں، کسی سے کوئی بعید نہیں ہے. لیکن کوئی اتنا مطلب I find it extremely difficult کہ دیکھیں اگر وہ کہتے ہیں